وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب تعالیٰ نے ہمیں عظیم ترین مقصد کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم اس کی کتاب مجید قرآن حمید کو مل کر سمجھنے کی کوشش کریں اور دیگر احباب افراد کو بھی اس میں شامل کریں۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات اور بہت بڑا مرحلہ ہے۔ ہمارے سامنے سورہ مائدہ ہے اور قرآن کریم کی اہم ترین سورہ ہے۔ ایک تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے اور وہ صورت جس میں شریعت کے احکام مکمل ہو رہے ہیں، حلت و حرمت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور پھر یہ سورہ میدان عرفات میں، کھلے میدان میں، اور جو لاکھوں کا مجمع ہے، 1.5 لاکھ کے قریب جو مجمع ہے، اس میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے اور پھر بیان ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے دائمی اور ابدی، وہ اس میں اس سورہ میں خاص اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ قرآن کریم جس کے نزول کی ابتدا ایک کونے میں ایک غار میں ہوتی ہے، جبریل ہیں اور رسول امین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا کوئی نہیں۔ اگرچہ وحی کے نزول کا تعلق صرف رسول کی ذات کے ساتھ ہے، پھر بھی یہ منظر اگر دیکھیں تو غار ہے، اور خلوت میں تنہائی میں جبریل نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر اس کے بعد دعوت کا ابلاغ کا سلسلہ شروع ہوا، احکام اوامر کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر 23 سالوں میں ایسے ایسے مقامات بھی آئے کہ ایک حکم آیا، بعد میں وہ تبدیل ہو گیا یا منسوخ ہو گیا۔ یہ سارے مرحلے طے ہو گئے، اور بالآخر ایک ایسی صورت قرآن و سنت کی صورت میں، اسلام کی ایک ایسی صورت سامنے آئی جو لازوال اور ابدی ہے، اس میں کسی اضافے کی، ترمیم کی، کمی کی کوئی ضرورت نہیں، باقی نہیں رہ گئی۔ اتنی زبردست تکمیل ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ نے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ بھی تمام اور مکمل کر دیا، اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ جو مسائل جن کا تعلق حلت اور حرمت کے ساتھ ہے وہ بھی بیان کر دیے۔ سورہ مائدہ میں پچھلی 3 آیات میں آپ نے یہ سنا کہ کون کون سی حلال چیزیں اور کون کون سی حرام چیزیں ہیں۔ 8 حلال چیزیں گنوائیں اور 11 حرام چیزیں گنوائیں۔
فرمایا یہ سب کے سب، اور پھر لفظ بولا الیوم، آج کے دن مکمل ہو گیا، یہ نصاب مکمل ہو گیا، سلیبس مکمل ہو گیا۔ اور پھر حلت و حرمت کے دو بنیادی اصول سامنے رکھنے چاہیے۔ ایک تو وہ چیز جو ہم کھانے جا رہے ہیں وہ گندی اور گلی سڑی نہ ہو، اس سے بھی منع کیا۔ اضطراری کیفیتیں اور ہیں، ہم عام صورتحال عرض کر رہے ہیں، اور پھر شریعت نے جو چیزیں حرام قرار دے دی ہیں اس میں کیا حکمت ہے، کیا علت ہے۔ وہ اگرچہ جان لی جائیں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا جاننا ضروری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ حلت و حرمت یا امر و نہی، اس کی حکمت اور علت کیا ہے، یہ اگر مومن مسلمان جاننا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں جاننے میں، لیکن ماننے کے لیے اس کا جاننا ضروری اور فرض نہیں ہے۔ جب حکم آ گیا تو بس تعمیل کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر گردن جھکائی ہو۔ اور پھر خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ جب شریعت کی تکمیل کا سلسلہ جاری ہے یا اس کے نزول کا سلسلہ جاری ہے، از خود احکام آ رہے ہیں، بندوں کی ضرورتوں کو دیکھ کر آ رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں جو خیال اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھیج رہا ہے۔ اور بسا اوقات لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، جس قدر بھی سوال ہوئے ہیں جواب نبی نے خود نہیں دیا بلکہ اللہ نے دیا، اور اللہ نے کہا ہے اے نبی کل کہہ دیجئے، کل احل لکم، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ معاملات، پاکیزہ چیزیں ساری۔ سوال عوام الناس کا اور جواب من جانب اللہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کا فرمایا ہوا لفظ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ ذمہ داری لے رہے ہیں، اپنے نبی کے اقوال کی، فرمان کی، احکام کی ذمہ داری اللہ خود لے رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کائنات میں ایسا عظیم انسان کی جس کی گفتگو، جس کے تکلم کی ذمہ داری بھی اللہ خود اٹھائے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلا ہوا لفظ وہ میرا ہے، حرف میرا ہے۔ اور جب بات ہوئی حرام کیا ہے تو حلال کیا ہے، واضح طور پر کہہ دیا، کل اے نبی مکرم کل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، خبیث نہیں، گندی اور پراگندہ نہیں، ناجائز نہیں، جائز کمائی، حلال کمائی، حلال چیزیں، حلال کھانے، پاکیزہ کھانے تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور پھر تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
وضاحت کر دی، فرما دیا کل احل لکم الطیبات، پھر مخلوق خدا کو بھی چاہیے کہ وہ رک جائے وہاں پہ، پھر اپنی طرف سے توجیحات نہ نکالے۔ قرآن کی وضاحت جس طرح سورہ انعام میں ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، فصلہ تفصیل بیان کر دی، ایک ایک چیز واضح طور پر بیان کر دی۔ اور اگر کہیں پہ ایسا کوئی لفظ قرآن کا کہ سمجھ نہیں آ رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس کی وضاحت کر دی۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر 1,44,000 صحابہ کرام موجود ہیں، ان کا عمل بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کیا تھی۔ یقینی بات ہے کہ اصحاب رسول وہ کام کرتے ہیں جس کی اجازت ملتی ہے، اور وہ نہیں کرتے جس کی اجازت نہیں ملتی۔ اور اتنی وضاحت کے بعد حلال طیبات پاکیزہ، اور پھر خصوصی طور پر منع کیا کہ جو غیر اللہ کا ذبیحہ ہے وہ تم نے نہیں کھانا، غیر اللہ کا ذبیحہ تم نے نہیں کھانا، اس سے روکا ہے۔ اور صرف ذبیحہ ہی نہیں، جتنے بھی ناجائز ذرائع ہیں، فراڈ کے، دھوکے کے، چکر بازی کے، رشوت کھا لینا، جس کو آج بدقسمتی سے مسلمان نے پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں نے بدقسمتی سے کمیشن کا نام دے کر اس کو حلال سمجھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہم اپنا کمیشن کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم رشوت نہیں لے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں۔ ہم نے اس میں کیٹیگری بنا لی، کیٹیگرائز کر دیا اس کو۔ کیا؟ دیکھیں جی، یہ جو رشوت دینا ہے نا وہ تو اب جائز ہو گیا، کام ہی کوئی نہیں ہوتا، مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے۔ اس کے بارے میں تو مفتیان ہی کو فتویٰ دیں گے، میں تو فتوے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مجبوری ہے بھائی۔ اگر تو مجبوری اس حد تک ہے کہ جو اضطراری کیفیت قرآن نے بیان کی ہے تو پھر تو واقعتاً ٹھیک ہو گیا، اور اگر کم درجے کی تو پھر اس میں ذرا سوچنا پڑے گا، علماء سے، مفتیوں سے، اسکالر سے پھر رابطہ کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ چیز ہوگی نا، وہ تو جائز ہوگی، اور دوسرا لینا، اس کے بارے میں ہم نے جواز اور حلت یہ نکالی ہے کہ فلاں شخص بڑا ایماندار ہے، اس کو اگر رشوت دی جائے تو وہ کام پورا کرتا ہے، اور ایمانداری کا عالم یہ ہے کہ اگر کام نہ کرے تو واپس کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا کام اعزاز کا کام ہے، ہم نے اس کو دستار فضیلت پہنا دی ہے، ماشاءاللہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک تیسرا نمبر یہ بھی ہے، دیکھو جی اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور کر دے گا، ہونا تو ہے ہی ہے نا، تو کیوں نہ ہم کر لیں۔ پھر ایک درجہ یہ بھی ہے، دیکھیں جی ایک رواج بن گیا ہے، یہ کمیشن لینے کا ایک رواج بن گیا ہے، تو ہم تو رواج کے مارے لوگ ہیں، کیٹیگرائز کر لیا ہم نے اس کام کو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاہما فی النار، سود کو حرام قرار دیا، اور اللہ نے
اللہ کے رسول نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دے دیا، تو کتنی ڈٹائی کے ساتھ ملت کفر تو کھائیں ملت اسلامیہ بھی کھا رہی ہے، اور ہمارے پاس کوئی دوسرا نظام ہی نہیں ہے۔ ہم نے اتنا پراپیگنڈا کر دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس متبادل نظام ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یتیموں کا مسکینوں کا مال کھا جانا، اس کو بھی ہم حرام کے زمرے میں نہیں سمجھتے۔ یہ کتا اور خنزیر تھوڑا ہے، اور کم بھی کیا ہے؟ اور بھائی سوچو اس سے کم بھی کیا ہے؟ جو ناجائز ہے تمہارا مال ہی نہیں ہے، جسے منع کر دیا گیا، پھر کھاؤ اور کہو کہ نہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بہنوں کا حصہ کھا جانا، بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، اور پھر بڑے جڑ کر مل کر ایسا ماحول بنا دیں، اور یہ بچی ہے جی، اس کو کیا پتا، دیکھو نا، اس کو بڑوں کا احترام ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ حق نہیں مانگتے، زبان نہیں کھولتے، کیسی بات ہے۔ جب اسلام نے، شریعت محمدیہ مطہرہ نے، رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود اللہ نے جب واضح کر دیا، مقرر کر دیا، تم ہوتے کون ہو یہ ماحول بنانے والے؟ انکار کرنا دور کی بات ہے، تم ماحول بھی نہیں بنا سکتے۔ بیٹی کو اتنا لاچار، اتنا کمزور بنا دیا تم نے۔ تمہیں یاد نہیں آتا کہ وہ جو شخص سرزمین مکہ کا اپنی بیٹی کو دفن کرنے جا رہا ہے، وہ لاچار سوال کرتی ہے، تیرے ہاتھ میں کدال ہے، تیرے ہاتھ میں کسی ہے، کلاڑی ہے، طاقت ہے تیرے پاس، لیکن یاد رکھ، اللہ کے دربار میں میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ آج کی لاچار بیٹی سوال کرتی ہے، کس طرح تم نے یہ ماحول بنایا ہے، کس کی اجازت سے؟ یہ سب حرام ذریعے، ان سے اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں، کوئی دوسری بات نہیں، کوئی جواب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جس کا حصہ اس کو دو۔ تو تم ہوتے کون ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ دیکھتے نہیں، تندرست بیٹھا ہے اور بیٹھا بیٹھا یوں لڑک جاتا ہے، کیا ہوا؟ حرکت قلب بند ہو گئی۔ ٹائم لگتا ہے، اسرائیل بتا کے آتا ہے کہ تیار ہو جا، میں آ رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔